أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو ہمارے چینل اسلامک سٹوریز ود معیز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں آپ کو ہر روز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جسے تقریباً ہر انسان کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہے یا پھر کسی بھی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر دین سے دوری بھی ہے، تب بھی انسان کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ وہ ایک نیک ہم سفر اور ایک نیک شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں ایسے بے پناہ واقعات ملتے ہیں جن کی روح سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، عورت اچھی ہو اور گھر کے لیے جواب دہ ہونے کے قابل ہو تو وہ عورت اپنے خامند کو اس قدر آسان بنا دیتی ہے کہ مرد کو کسی بھی دنیا کی کسی بھی پریشانی سے لڑنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ آج ہم آپ کو چند بابرکت عورتوں کی نشانیاں بتائیں گے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کون سی عورتیں ایسی ہیں جو عورتیں پاک ہوتی ہیں اور بابرکت ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کی خصوصیات اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے بعد کی زندگی میں کن کن اہم چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس بارے میں گفتگو کی جائے گی مفسر انداز میں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامت میں سے یہ ہے کہ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے۔ شادی آسان ہے اگر کل جہان کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر و رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی شادی حال کو لازم قرار دیا ہے اور نہ ہی نمود و نمائش، آتش بازی اور فضول خرچیوں کو شادی کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز و حرام ہیں۔ نکاح کا علانیہ طور پر مسجد میں اور جمعے کے دن ہونا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی نکاح کا اعلان کرو، اسے مساجد میں منعقد کرو۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جامعہ مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد موزوں ہے۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے کہ کم سے کم مہر 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، خواہ سکہ ہو
یا ویسی ہی چاندی یا اس قیمت کا کوئی سامان۔ مہر میں اگرچہ کثیر رقم مقرر کرنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب رقم مقرر کرنا شرعاً محمود یعنی پسندیدہ ہے کہ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کا مہر بہت آسانی سے ادا کیا جائے۔ عورت کے مہر کا کم ہونا عورت کی برکت اور بہتری کی نشانی ہے، اور یہ کامیاب نکاح کے لیے ایک اچھا شگون ہے۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی سے آ کر کہا، مجھے ایک خوبصورت اور اچھے خاندان کی لڑکی کا رشتہ ملا ہے، لیکن وہ ماں نہیں بن سکتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ آدمی پھر دوسری بار بھی آیا اور سابقہ بات کہی تو آپ نے پھر منع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا تو اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیار کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی خواتین سے شادی کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی بنا پر ہی میں سابقہ امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ چنانچہ خواتین میں ماں بننے کی صلاحیت 2 طریقوں سے پہچانی جا سکتی ہے۔ پہلا، لڑکی کی ماں اور اس کی بہنوں کو دیکھا جائے۔ دوسرا، لڑکی کی پہلے خاوند سے اولاد ہو تو اس سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صفات کی قید اس لیے لگائی کہ اگر بچے تو پیدا کرنے کی صلاحیت ہو لیکن پیار نہ کرے تو خاوند کو بیوی میں دلچسپی نہیں رہے گی، اور اگر پیار کرنے والی ہو لیکن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو شادی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اور وہ ہے افزائش نسل کے ذریعے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ۔ اور ان دونوں اوصاف کا کنواری لڑکیوں کی قریبی رشتہ داروں سے لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں اور محبت کو دعوت دی تھی۔ ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلیں اندر چلیں، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی ہے، اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے، اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آ کر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں۔ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھر آنا پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی
عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا، اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بلایا ہے، یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملیں گے۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں گے تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حي على الفلاح حي على الفلاح